बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले कई महीनों से आपने देखा कि किस तरह से तहरीक इंसाफ को तोड़ने की और बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिशें होती रही हैं और अब भी जारी हैं, लेकिन एक खिलाड़ी अब भी बाकी है और वो है सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। अब देखिए जनाब, 9 सितंबर को 5 साल पूरे हो रहे हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के, लिहाजा अब सारा जोर इस पर है कि किसी तरह डॉक्टर आरिफ अलवी चले जाएं, क्योंकि डॉक्टर आरिफ अलवी के होते हुए अब भी बहुत ज़्यादा सिस्टम के अंदर ये खौफ है कि वो इमरान खान को ना सिर्फ रिलीफ दे सकते हैं बल्कि रुकावटें भी खड़ी कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि एक मामला आया कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने पूरी दुनिया में सबसे बड़ी खबर बनवा दी कि जनाब उनका तो अपना जो स्टाफ है वो उनके कहने पर नहीं चल रहा, और बड़ी एम्बैरसमेंट हुई पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कि सिस्टम किस तरह से चल रहा है। और बताया कि उन्होंने तो जिन कवानीन पर दस्तखत भी नहीं किए वो किस तरह से ना पास हो गए और सारा कुछ हो गया, उन्होंने माजरत भी की। अब अगर डॉक्टर आरिफ अलवी इस्तीफ़ा नहीं देते तो कोई इस वक्त कानूनी तरीका नहीं है डॉक्टर आरिफ अलवी को हटाने का, क्योंकि जब तक नए इलेक्शंस होकर नया इलेक्टोरल कॉलेज यानी नई कौमी सूबाई असम्बलियों के लिए लोग नहीं आ जाते MN-MPs, तब तक नए सदर का इंतखाब नहीं हो सकता, और जब तक नए सदर का इंतखाब नहीं हो सकता तब तक फिर आइन और कानून के तहत तो डॉक्टर आरिफ अलवी ही सदर रहेंगे। अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं तो फिर चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजानी साहब के पास मामला चले जाएंगे, और सादिक सिंजानी साहब तो फिर कोई मसला ही नहीं है, उनको तो कुछ कहना नहीं पड़ेगा। वो तो आप ये समझिए कि जिस तरह इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब वो और चेयरमैन सेनेट साहब तो एक ही चीज़ हैं, बल्कि शायद कई लिहाज से सादिक सिंजानी निगरान वज़ीर-ए-आज़म से भी बहुत आगे हों। तो खैर, अब एक तो ये टेंशन पड़ी हुई है, दूसरी तरफ बड़ी खबर तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान साहब के लिए ये आ रही है कि अब तक के रिमार्क्स और जिस तरह से आज फैसला महफूज किया गया सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के बारे में, तो लगता ये है कि ये नैब तरामीम उड़ने जा रही हैं और लगभग 1100 अरब, कोई 1300 अरब कहता है, बहरहाल 1100 अरब, जी हाँ 1100 अरब के केसेस थे जो ख़त्म करवा लिए गए। नैब तरामीम इस तरह से कर दी गई कि जितने भी लोग थे, पीपल्स पार्टी के हों, शरीफ ख़ानदान के हों, चाहे राजा परवेज़ अशरफ साहब, दीगर जितने भी लोग थे पार्लियामेंट के अंदर, आप जानते हैं कि जब ये पार्लियामेंट बनी थी पिछली, तो उसमें काबीना के आधे से ज़्यादा लोग तो ऐसे थे जिनके खिलाफ केसेस थे, कोई ज़मानत पे रहा था, ये सब कुछ था, और फिर सब धुल गए, सब साफ़ हो गए। ऐसी इन्होंने तरामीम की थी। आते ही इन्होंने जो दो काम किए थे उनमें एक था कि नैब में तरामीम करके अपने केसेस सारे ख़त्म करवा लिए। अब अजीब बात यह है कि अदालत में भी बात आई कि भाई उन लोगों का क्या कसूर है जिनका पैसा लूटा गया, जिनके साथ फ्रॉड किया गया, जिनका पैसा खाया गया, ये करप्शन जो हुई वो आम पाकिस्तानी है। फ़र्ज़ कीजिए शुगर माफिया अगर ये करता है और किसी वज़ीर को साथ मिला के करता है, तो फिर आम आदमी जो बेचारा लुट गया, महंगी चीनी उसको लेनी पड़ी या गंदम लेनी पड़ी, जो भी हुआ, तो ये बात भी हुई, क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है जी इससे फंडामेंटल राइट्स किस तरह से मुतासर होते हैं और ये सब कुछ। अब ये दरख्वास्त कौन लेकर गया? ये इमरान खान साहब लेकर गए थे, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन। वो जेल में हैं मगर उनके वकील ख्वाजा इसी केस लड़ते हैं, और अब फैसला महफूज हो जाता है। चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि मेरी रिटायरमेंट से पहले शॉर्ट स्वीट फैसला आ जाएगा, मुख्तसर और बड़ा अच्छा फैसला आएगा। अब इससे जनाब एक जो सबसे बड़ा मकसद ये लेकर आए थे PDM वाले, वो फारिग हो गया, फौत हो गया। अपने केसेस ख़त्म करवाए, वो सब ठीक है, हाँ बाहर जाने का इनको रास्ता मिल गया, लेकिन वो जब केसेस दोबारा शुरू हो जाएंगे तो जितने कानूनी माहिरीन हैं जो माजी में इन हुकूमत के साथ भी काम कर चुके हैं, PDM हुकूमत के साथ या इनके वकील हैं, वो भी ये मानते हैं कि वहीं से केसेस दोबारा होंगे। जो ज़मानत पर था उसकी दोबारा ज़मानत वाली बात हो जाएगी, जो गिरफ्तारी में था उसकी दोबारा गिरफ्तारी हो जाएगी, वहीं से सारे मामला शुरू हो जाएंगे। तो अब सारा कुछ करने का कोई इनको फ़ायदा नहीं रहेगा। तो ये बात अब जनाब कही जा रही है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जाते जाते इस तरह का कुछ छक्का लगाने वाले हैं, और ये जीत है तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की कि वो ये मामला जून 2022 में लेकर गए थे कि जी किस तरह की इन्होंने आते ही तरामीम कर ली हैं, कितनी तेज़ी से की आप सोचिए ज़रा। आते ही अप्रैल में आए हैं और इन्होंने जनाब आते ही जनाब वो सारा कुछ कर दिया। और ये FATF की जब कानून साजी हो रही थी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था, इतने ज़्यादा मसाइल थे, तो जब भी बात आती थी तो ये NRO मांगते थे इमरान खान से भी कहते रहे, और ऐसी तरामीम ले आते थे कि नैब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, और उन्होंने नैब को ख़त्म कर दिया कि जी 50 करोड़ से कम की अगर कोई चोरी डकैती किसी ने भी की है तो नैब तो पूछ ही नहीं सकता, और सूबाई हुकूमत, विफाकी हुकूमत, टैक्स के मामलात वो भी जनाब नैब नहीं देख सकता।
پھر انہوں نے 14 دن کا کر دیا 90 دن سے ریمانڈ. اب دوبارہ جب انہوں نے اپنے کیسز ختم کروا لیے تو عمران خان کو پکڑنے کے لیے انہوں نے 30 دن کا کیا. پھر یہ بھی کہ اگر کسی نے کرپشن کی ہے اور پیسہ بنایا ہے تو اس نے اگر اپنے بیوی بچوں رشتہ دار یا کسی ملازم کے نام رکھ لیا ہے تو پھر نہیں آپ اس سے پوچھ سکتے. اس نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں رکھا ہو, ذاتی طور پر اپنے نام کرایا ہو کچھ, تو وہ الگ بات ہے. آپ سوچیے ذرا. تو اس سے جناب ان کے سارے کیسز جو ٹی ٹیز کے تھے, جو جعلی اکاؤنٹس کے تھے, ملازموں کے نام پر تھے, بینامی جائیداد تھی, وہ سب کہانی ختم ہو گئی. پھر یہ کہ جی ثابت نیب کو کرنا ہے. اگر کوئی سرکاری افسر ہے یا کوئی ایم این ایم پی ہے, اس نے دولت بنائی ہے, اس نے اربوں روپے کی جائیدادیں یا اس نے اکاؤنٹس بنا لیے, سب کچھ بنا لیا, تو نیب ثابت کرے کہ اس نے کرپشن سے بنایا ہے. اس کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ورنہ پہلے یہ تھا کہ جناب آپ کے اگر جس طرح نواز شریف صاحب نے کہا جی میری جو اثاثے ہیں میری آمدن سے زائد ہیں تو تمہیں اس سے کیا. تو بھائی ایک آدمی ہے, اس کے تنخواہ 50,000 ہے اور اس کا پتہ لگتا ہے اثاثے اربوں روپے کے ہیں, تو اس سے پوچھنا نہیں چاہیے کہ آپ نے کس طرح بنا لیا. آپ کی تو 50,000 کمائی بتا رہے ہیں, ٹیکس بھی آپ اتنا ظاہر کر رہے ہیں, تو یہ کہاں سے آ گئے. تو انہوں نے کر دیا نہیں جناب, بے شک اس کی ہزاروں میں تنخواہ ہو, اگر اس نے اربوں روپے میں بنائے ہیں تو ثابت آپ نے کرنا ہے. تو وائٹ کالر کرائم یہ اس طرح کے کرتے ہیں اور پھر نام بھی اپنے نہ ہو. یہ ساری انہوں نے وارداتیں ڈالی تھیں, اب یہ ختم ہونے جا رہی ہیں. ابھی یہی لگ رہا ہے, سب کا تجزیہ یہی ہے. تو جب سپریم کورٹ یہ اڑا دے گی 3 رکنی بینچ کا, کہہ رہے ہیں 2-1 سے فیصلہ آئے گا, اندازے ہی ہیں, تو پھر تو جناب کہانی ان کے لیے اور مشکل ہو جائے گی. جواز کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا ان کو ریلیف دینا, نیب کو بھی, کہ سب کے سامنے آ جائے گا کہ جناب کیسے ختم ہو گئے. اور ایک دفعہ ختم ہو گئے تو پھر تو آنے والے دنوں میں کہیں نہ کہیں تو الیکشنز کروانے ہوں گے, لوگوں کے سامنے پھر آ جائے گا, کہیں نہ کمیٹی میں آ جائے گا جی فلاں کیس پھر اوپن ہو گیا, فلاں کیس. 1100 ارب روپے ہے, آپ سوچیں ذرا, جس کا انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا ہوا ہے. اب تقریباً 3 سے 4 دن ہم کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اب اگلا دن شروع ہو چکا ہے, تو لہٰذا اب 9 ستمبر تک ٹائم ہے. اور سب یہ امید کر رہے ہیں عمران خان صاحب مخالفین کہ کسی طرح ڈاکٹر عارف الوی جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں, لیکن اگر استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر ان کے پاس یہ بھی اختیار ہے, وہ کسی بھی مجرم کی سزا معاف کر سکتے ہیں. اور پھر ان کے پاس جو بھی صدر کے پاس اختیارات ہوتے ہیں وہ ان کے پاس رہیں گے. پھر ایک پوزیشن پہ رہنا, ایک سپورٹ تو پھر بھی رہے گی. تو لہٰذا اب ڈاکٹر عارف الوی ایکٹیو تو نظر آ رہے ہیں, ابھی تک یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ کوئی استعفیٰ نہیں دے رہے, اور نہیں دیتے تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے مخالفین کے لیے یہ کسی بھی طرح سے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی. اور دوسری ظاہر ہے یہ تو بہت ہی ان کے لیے ایک تلوار ان پر آنے والی ہے, لٹک تو رہی ہے, ان پر وار کرنے والی ہے, کہ جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان نے ہیئرنگ کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی عجیب بات یہ ہے کہ عدالت میں جو آنے والی نیب رپورٹ پر ریمارکس دیے جب چیف جسٹس نے, تو کہا کہ ترامیم کے بعد نیب کا بہت سا کام ہی ختم ہو گیا. نیب مقدمات واپس ہونے والے فورمز کا مستقبل کسی کو معلوم ہی نہیں کہ جہاں پر وہ کیسز گئے ہیں ان کا کیا بنے گا. اچھا, پھر یہ بات بھی آئی کہ خواجہ حارث نے کہا کہ عمران خان خود اگر ان نیب ترامیم سے فائدہ اٹھائیں تو یہ قادر ٹرسٹ کیس اور یہ جو عمران خان کے خلاف کیسز بنائے یہ تو بڑی آسانی سے فارغ ہو سکتے ہیں. لیکن عمران خان نے کہا نہیں, میں ان ترامیم کا فائدہ نہیں لوں گا, میں فیس کروں گا جو بھی کیسز ہیں. چیف جسٹس کو کہنا پڑا کہ جی ہمارا درخواست گزار عمران خان کا کنڈکٹ ہمارے سامنے اس وقت نہیں ہے, وہ اس سے میں لین دینا کوئی نہیں ہے, بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہم نے دیکھنی ہے, ان کی خلاف ورزی ہوئی ہے. تو جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ اربوں روپے کے کیسز منجمد کر کے ہاتھ کھڑے کر دیے گئے. کیسز منجمد ہونے سے ان لوگوں کا بھی حق متاثر ہوگا جن کے یہ پیسے ہیں, جن سے یہ کرپشن ہوئی ہے. اور منصور علی شاہ صاحب, جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا جی اس پہ فوجی افسران کو نیب قانون سے استثناء دیا گیا ہے, سزائیں تو سول افسران اور عوامی عہدیداروں کے خلاف بھی موجود ہیں. کیا کرپٹ آرمی افسر کا عوام سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا؟ آرمی افسر کے علاوہ کسی ادارے کا سربراہ ہو تو کیا نیب قانون کی زد میں آتا ہے؟ خواجہ حارث صاحب وکیل چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا جی ہم نے فوجی افسران کے حوالے سے ترمیم چیلنج نہیں کی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ٹیکس عدم ادائیگی, ریاستی اثاثوں میں کرپشن, اسمگلنگ یا سرمایہ کاری کی غیر قانونی منتقلی کے ٹھوس وضاحت نہ ہونا مایوس کن ہے. کہ پتہ ہی نہیں جناب یہ کس طرح سے جرم بھی ہوگا نہیں ہوگا, اس میں اتنے سارے اسمگلنگ ہو, ریاستی اداروں میں کرپشن, ٹیکس پر عدم ادائیگی, ان سارے معاملات کو گول ہی کر دیا گیا ہے. اچھا, پھر اس کے ساتھ جناب جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ پارلیمنٹ ماضی سے طلاق کا قانون بنا کر جرم ختم نہیں کر سکتی. ایسے تو 1985 میں سزا پانے والا مجرم آ کر کہے گا میری سزا رہی نہیں اور دوبارہ ٹرائل کرو. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے تو پیچھے سے ماضی سے اپنے سارے کیسز ختم کروا لیے, پچھلے دہائیوں کے کیسز. اور پھر جسٹس اعجاز الاحسن کے ریمارکس میں آئے بھی کہ جی
اب اگر سکم ہو، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا جی ہم واپس بھیج دیتے ہیں پارلیمنٹ کو، تو جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ اگر قانون ہی غلط ہو، سکم ہو، تو دوبارہ پارلیمنٹ میں کیسے بھیجیں؟ کیا ہم اس کو نہ بتائیں کہ جی قانون غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا، پھر اس میں جناب آگے بھی بات آتی رہی اور اسی طرح کے سوال ہوتے رہے، اور عدالت نے آخرکار فیصلہ محفوظ کر لیا اور اٹارنی جنرل کو تحریری معروضات جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ میری ریٹائرمنٹ قریب ہے، ریٹائرمنٹ سے قبل کیس کا مختصر اور بہتر فیصلہ سنائیں گے۔ جون 2022 میں عمران خان نے یہ جو قومی احتساب بیورو نیب آرڈیننس میں ترمیم کی گئی تھی، ان کو چیلنج کیا تھا اور وہ کیس چل رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اس کیس میں، فیصلہ آنے والا ہے، اور اسی لیے اب جناب بڑا اس وقت خوف ہے کہ اس کے بعد اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو عمران خان صاحب جیل میں ہوتے ہوئے بھی ان کے لیے خوف کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ جو کیس وہ دائر کر کے گئے ہیں جیل میں، وہ اب تک ان کا پیچھا کر رہے ہیں، اور یہ نیب ترامیم اڑتی نظر آ رہی ہیں۔ تجزیہ یہی ہے، تو اس کے بعد جناب ایک ہلچل مچے گی اور ان کے لیے بڑے مسائل اس کے بعد پیدا ہو سکتے ہیں، جنہوں نے اس طرح سے یہ 1.5 سال میں جو تباہی مچائی ہے، اور آ کر صرف اپنی ذات کے لیے انہوں نے قانون سازی کی، صرف اپنے لیے اور اگلی باری لینے کے لیے، اور عوام پر جو انہوں نے ظلم ڈھایا ہے، چاہے انسانی حقوق کی بات ہو، چاہے آئین کے حوالے سے دیکھیں آپ، بے روزگاری جتنی انہوں نے پھیلائی، مہنگائی جتنی انہوں نے کر دی تاریخ میں نہیں تھی، جتنے انہوں نے قرضے لے لیے کبھی تاریخ میں نہیں تھے، ہر لحاظ سے انہوں نے ملک کو تباہ کیا، بلکہ وہ چیز کوٹ ہوئی ہے، نگران وزیر خزانہ بھی کہہ اٹھی کہ ہر وہ کام کیا گیا جس سے معیشت تباہ ہو جائے۔ اللہ حافظ۔